اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون متفق عليه. روزے داروں کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اور یہ حدیث ہے. صحابی رسول حضرت سہل بن سعد راوی ہیں رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، یعنی جنت کے کل 8 دروازے ہیں. منہا باب یسمى الریان، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. تو ریان جو دروازہ ہے یہ دروازہ مختص ہے، خاص ہے. کن لوگوں کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے جنت میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں. روزے داروں کے لیے وہ دروازہ مختص ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خاص ہے. رمضان کے روزے، فرض روزے جنہوں نے رکھے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کو روزے کی عبادت اتنی پسند آئی کہ 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جنت کا روزے داروں کے لیے خاص کر دیا. روزے دار اس میں داخل. ریان کا معنی کیا ہے؟ ریان کا معنی ہے سیراب ہونے والا. تو نام بھی اس دروازے کا بڑا عجیب رکھا ہے. ایک تو جنت کے دروازے 8 ہیں، دوسرا ہر دروازے کا نام ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دروازوں کے نام رکھنا یہ خود سنت اللہ ہے، یہ اللہ سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ نے خود نام رکھے ہیں. جنت کے 8 دروازوں کے نام اللہ نے خود رکھے ہیں. تو ماشاءاللہ اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں ہر دروازے کا نام علیحدہ علیحدہ ہے. یعنی آپ حضرات نے دیکھا یہ باب ابی بکر ہے، یہ باب جبریل ہے، یہ باب السلام ہے. آپ نے وہ نام دیکھے. وہاں تو روڈوں کے نام بھی صحابہ کے نام پر ہیں. ایسا ہے. تو بہرحال ایک دروازہ ایسا ہے جنت کا کہ جس کا نام ریان ہے. اب ریان کا معنی کیا؟ ریان کا معنی ہے اتنا پانی پیا ہوا ہو کہ بالکل سیراب ہو چکا ہو، پیاس کا نام ہو نشان نہ ہو. تو یہ دروازہ کن کو ملے گا؟ روزے داروں کو، کیونکہ انہوں نے بہت سی پیاس کو برداشت کیا ہوگا. تو فرمایا یہ دروازہ کیا سیراب ہوگا؟ دروازے سے داخل ہو کر جنت میں جانے والے لوگ یہ سیراب ہوں گے، یہ اصل میں ریان ہوں گے. تو بڑی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزے داروں کو خوشخبری سنائی. اور میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کیا کہ 14 صدیاں گزر گئی، اوپر 37 سال گزر گئے اور 38واں سال جاری ہے ہجری، ہاں جی اوپر، کہ جو خوشخبری حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سنائی تم روزے رکھ رہے ہو، تمہارے لیے ایک دروازہ ہے جنت کا مختص ہے. بے عینہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی مجلس آج بھی لگی ہوئی ہے. آج بھی دیکھو وہی مجلس موجود ہے، یعنی کہ ایک سنانے والا ہے اور باقی حضرات سننے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اس صورت میں زندہ ہے. میں کام کروں، آپ کام کریں تب بھی زندہ ہے، کوئی نہ کام کرے تب بھی اللہ نے اس کو زندہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ افراد پیدا فرما دیں گے.
اس سے اگلی حدیث بھی مختصر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس حدیث کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے. ایمان بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ، اور ہماری نیت بھی کوئی دکھلاوے کی نہیں. اللہ مزید اخلاص پیدا فرمائے. ہاں جی، کہ ثواب کی نیت سے ہم روزے رکھ رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے کہ شام کو ہمیں 1000 روپے مل جائیں گے، آؤ بھی روزے دارو، آؤ تمہارے روزے کا یعنی آؤ 1000 روپے ہم تمہیں دیتے ہیں. یہ تو نہیں ہے. صرف کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. ثواب کی نیت سے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، زندگی بھر کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث وہ ہے کہ جس کو تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور متفقن علیہ کون سی حدیث ہوتی ہے کہ جس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو جائے؟ یہ وہ حدیث ہے. یہ دوسرا حصہ، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں روزہ تو فرض ہے، تراویح میں آئیں یا نہ آئیں گزارا چل جائے گا، کوئی بات نہیں. 2 پڑھ کے کھسک گئے، کوئی 4 پڑھ کے کھسک گئے. یہ پوری بھی نہیں پڑھتے، آتے بھی نہیں، مسجدوں کو آباد بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث سنیں آپ. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رمضان کا قیام کرے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، فرمایا تراویح کی برکت سے، تہجد کی برکت سے، رات کے نوافل کی برکت سے، فرمایا اس کا کتنا ثواب ہوگا؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، زندگی بھر کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. حدیث کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا. تیسرا حصہ، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کر لیا، لیلۃ القدر جس کو نصیب ہو گئی. میں کئی دنوں سے درس دیتا آ رہا ہوں، کسی بھی حدیث میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ لیلۃ القدر کا ذکر نہ آیا ہو. آپ دیکھیں، یکم سے ہمارا یہ درس حدیث شروع ہوا تو ہر حدیث میں لیلۃ القدر کا ذکر آ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عظیم رات ہے جس نے اس کا قیام کر لیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملے گا کہ زندگی بھر کے سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے. جزا ایک ہے، اعمال 3 ہیں. رمضان کے روزے سارے گناہ معاف، رات کا قیام سارے گناہ معاف، لیلۃ القدر سارے گناہ معاف. اب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، کچھ عقل زدہ لوگ کہتے ہیں او بھائی بات سنو، اس مولوی سے ایک مسئلہ پوچھو. کیوں؟ قابو تو آئے گا نا مولوی، اس مولوی سے ایک مسئلہ پوچھو. کیا مسئلہ؟ بھائی 3 اعمال ہیں، اگر بندہ ایک ہی کر لے تو باقی کی کیا ضرورت ہے؟ اندازہ لگائیں لوگوں کی سمجھ کا. ہم فرمان نبی سناتے ہیں اور لوگ بیچ میں باتیں نکالتے ہیں. بھلا ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم یہ یعنی ادھر ادھر کی باتیں کریں؟ لیکن پھر بھی آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے فرمایا اگر ایک شخص ایسا عمل کر لیتا ہے کہ اس کی برکت سے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو باقی جو اعمال کرے گا وہ اس باقی اعمال ان اعمال کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے. تو اگر ایک ہی عمل ہمارا قبول ہو گیا اس سے ہمارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، اور باقی اعمال کی برکت سے ہمارے درجات کیا ہو جائیں گے؟ بلند ہو جائیں گے.
یہ اجازت نہیں ہے کہ 3 میں سے جو چاہے کر لو، نہ، کرنے تینوں ضروری ہیں، تینوں ضروری ہیں۔ باقی درس کے آخر میں 1-2 مسئلے میں بیان کیا کرتا ہوں۔ تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیں، قے خود بخود آ جائے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو چاہے منہ بھر کر آ جائے، آئے خود بخود، آپ نے قے نہیں کی، آپ نے ارادتاً کچھ نہیں نکالا باہر، تو یاد رکھیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسے کر کے کچھ نکالا ہے اور وہ تھوڑا سا نکلا، منہ بھر کر نہیں نکلا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر خود کر کے آپ نے اندر نکالا اور منہ بھر کیا، اور منہ بھرنے کی نشانی بھی دیکھو علماء نے کیا بتائی ہے کہ روکنے سے بھی وہ نہ رکے اور باہر نکلا ہے، یہ منہ بھر کر ہے، تو فرمایا اس صورت میں چونکہ جان بوجھ کر آپ نے قے کی ہے اور اتنی زیادہ قے کر دی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ تو خود نہیں نکالتے نا، قے خود بخود آ جاتی ہے، تو خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو اس وقت ٹوٹے گا جب منہ بھر کر آئے۔ منہ آپ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ کو قے آ گئی ہے تو آپ کا وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے روزہ سلامت رہتا ہے۔ اکثر لوگ وضو والا مسئلہ روزے پر فٹ کر دیتے ہیں، تو فرق ہو گیا، قے آنے سے وضو ٹوٹ سکتا ہے لیکن قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے تمام اعزہ و اقارب کی بخشش فرما، ہمارے جمیع اساتذہ اکرام مشائخ اعظام کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد سے چند حضرات عمرے پر جانے کے لیے تیار ہیں، یا اللہ ان کے سفر کو عافیت والا سفر بنا، یا اللہ ان کے نیک اعمال میں اور دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے مقبول بندے حرمین شریفین میں موجود ہیں، عبادات میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں قبروں میں پہنچ گئے، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، مسلمان جس بیماری میں مبتلا ہو یا جس مشکل میں مبتلا ہو اس کی بیماری کو ختم فرما، اس کی مشکلات کو حل فرما، مقروضوں کے قرض کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جو لوگ اپنی اولاد کے بارے میں نیک رشتوں کے خواہاں ہیں، یا اللہ ان کو شریف اور اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ سب کی تمناؤں اور آرزوؤں کو تو پورا کرنے والا ہے۔ یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا ویا شافی الامراض اشف مرضانا، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں بار بار مقبول حاضری حرمین شریفین کی نصیب فرما، بار بار جام زمزم نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت میں قیامت کے دن اپنے نبی کے مقدس معظم مطہر ریشم سے زیادہ نرم ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔